بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. حج کی عبادت میں حق کے توحید کی ادائیگی یہ خطبہ جمعہ فضیلت الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کا ہے، جسے ہم آپ کے سامنے اردو ترجمے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اسلام کو ہمارے لیے دین بنا کر راضی ہوا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر صرف اللہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، اور نہ ہی اسماء و صفات میں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، سورہ رحمان میں فرمایا بہت برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑے جلال اور اکرام والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ افضل ترین شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نماز پڑھی اور روزے رکھے، حج کے مشاعر میں وقوف فرمایا اور بیت الحرام کا طواف فرمایا۔ آپ پر، آپ کی جلیل القدر آل اور اصحاب پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار صلاۃ و سلام ہو۔ اما بعد، اے لوگو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ فرمان الہی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، سورہ آل عمران میں، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو بکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یعنی کعبہ مشرفہ، یہ وہ پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے بنایا کہ جب اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کی تعمیر کا حکم دیا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، سورہ حج میں فرمایا اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی، بس اسے ابراہیم اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ لوگوں میں اس گھر کے حج کا اعلان کر دیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، میری آواز کیوں کر تمام لوگوں تک پہنچ پائے گی؟ تو فرمایا آپ اعلان کریں، میرے ذمہ ہے اسے لوگوں تک پہنچا دینا۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگائی کہ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، بس تم اس گھر کا حج کرو۔ چنانچہ آپ کی آواز
قیامت تک کے مردوں کی پشتوں اور عورتوں کی رحموں تک جا پہنچی، لہذا ہر کوئی جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرتا ہے وہ اس پکار کے جواب میں لبیک کہتا ہوا کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا حج یوں مشروع فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور سورہ آل عمران میں فرمایا کہ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج ہے، یعنی فرض ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر فرض قرار دیا کہ وہ بطور امت مجموعی طور پر ہر سال ضرور حج ادا کریں، البتہ افراد کے اعتبار سے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ زندگی میں ایک بار ضرور کریں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، پس تم حج کرو، یعنی ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ اس پر ایک شخص نے عرض کی کیا ہر سال یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب نہ دیا، پھر اس نے سوال دہرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا، پھر تیسری بار اس نے سوال دہرایا تو فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم میں سے کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا۔ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے، حج ایک بار ہے، جو اس سے زیادہ کرے تو وہ نفلی ہوگا۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اسی حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں کہ جب حکم دوں کسی چیز کا تو طاقت بھر سے ادا کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اگر کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو، اس سے رک جاؤ۔ اور یہ روایت ہے صحیح مسلم کی، من استطاع الیہ سبیلا، جو آیت کے الفاظ ہیں جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، یعنی جو حج کرنے کا مقدور رکھتا ہو بدن اور مال کے لحاظ سے، تو اس پر فریضہ حج کی ادائیگی واجب ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ جو کوئی اپنے مال و بدن کے لحاظ سے اس کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی قوی ہو اور غنی ہو، جو حج کا خرچہ اٹھا سکتا ہو، تو اس پر واجب ہے کہ اپنا حج کرے اور اس فریضے کو ادا کرے۔ لیکن جو اپنے بدن سے تو استطاعت رکھتا ہو مگر مال سے نہیں، تو اس پر حج فرض نہیں۔ البتہ اگر محسنین میں سے کوئی اسے خرچہ دے دے کہ اس کے خرچے پر تم حج کر آؤ، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب وہ غیر کی طرف سے مالی ذمہ داری اٹھانے کی وجہ سے اس کی استطاعت رکھنے والا بن گیا ہے۔ اور اگر کوئی اپنے مال سے تو استطاعت رکھتا ہو لیکن بدن سے نہیں، جیسے کوئی عمر رسیدہ شخص ہوتا ہے جو سفر کی طاقت نہیں رکھتا، یا پھر دائمی مرض میں مبتلا مریض ہو جو سفر کی قدرت نہیں رکھتا، تو وہ کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنا کر حج کر سکتا ہے اور اسے وہ حج کے مالی اخراجات دے گا۔ کیونکہ وہ مالی لحاظ سے اس پر قادر ہے تو اس کے لیے حج بدل کیا جائے گا، اور جو حج کرنے میں اس کا نائب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو اور اپنا حج پہلے کر چکا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنے کا تلبیہ پڑھا تھا فرمایا حججت عن نفسک، کیا تو نے اپنا حج کر لیا ہے؟ قال لا، تو اس نے کہا نہیں۔ قال حج عن نفسک ثم عن فلان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنی طرف سے حج کرو پھر کسی دوسرے کی طرف سے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ بس یہ حج کی تفاصیل ہیں۔ ہم نے یہ جانا کہ حج عمر بھر میں ایک بار فرض ہے، اور جو ایک سے زائد ہوگا سنت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج یعنی الفریضہ، اس حج میں جلدی کرو یعنی فریضے میں۔ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ بعد میں اسے کوئی عذر پیش آ جائیں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔
جو حج کی استطاعت رکھتا ہوں تو وہ اس میں جلدی کرے، مؤخر نہ کرے، کیونکہ اسے نہیں خبر کہ بعد میں اسے کیا عارضہ پیش آ جائے۔ جو کوئی پہلے بھی حج کر چکا ہو اور دوسرے حج کو بھی اس سے ملانا چاہتا ہوں تو یہ عظیم فضیلت ہے، لیکن اگر بہت رش اور خطرات ہوں یا کچھ ایسا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے مطلوبہ طریقے سے حج کرنا اس کے لیے دشوار ہو جائے تو وہ تاخیر کر لے۔ اگر وہ خیر کا ہی کام کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ خیر کے اور بھی بہت سے کام ہیں، صرف حج میں محصور نہیں۔ بس یہ گھر وہ پہلا گھر ہے جو مساجد میں سے قرۂ ارضی پر سب سے پہلا ہے، جسے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور یہ فرمانے الہی کے بکہ یعنی با سے بکہ، مکہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اس کا نام ہے، مبارک و ہدی للعالمین، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ البتہ بیت المقدس جو ہے وہ کعبہ شریف کے 40 سال بعد بنایا گیا، جسے اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور مسجد نبوی کو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تعمیر فرمایا جب آپ مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کجاوے نہ کسے جائیں، یعنی ثواب کی نیت سے باقاعدہ رقت سفر نہ باندھی جائے سوائے 3 مساجد کی طرف سفر کے لیے، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى، مسجد الحرام اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، اور مسجد الاقصی۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور مسجد الحرام میں ایک نماز دیگر مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 گنا افضل ہے، اور مسجد نبوی میں دیگر مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا افضل ہے، اور مسجد الاقصی میں دیگر مساجد کے مقابلے میں 500 گنا افضل ہے۔ ان مساجد کی طرف ان میں عبادت کی نیت سے سفر کیا جاتا ہے، ان کے علاوہ اس عبادت کی نیت سے کسی کی طرف سفر نہیں کیا جاتا، نہ کسی مسجد کے لیے، نہ ہی کسی قبر کے لیے، نہ ہی کسی اور چیز کے لیے۔ البتہ جو تجارت کے لیے یا صلہ رحمی اور دیگر مباح جائز اغراض کے لیے سفر کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سفر عبادت نہیں ہے۔ صرف جو بات ممنوع ہے ان 3 مساجد کے علاوہ سفر کرنے کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ ان 3 مقامات کے علاوہ کسی معین جگہ عبادت کی قصد سے سفر کیا جائے۔ اور اس گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مبارکن، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے، اس کے حج میں، اس کے عمرے میں، اس کے گرد طواف میں، اس کی طرف منہ کر کے اور استقبال قبلہ میں، یہاں اعتکاف میں، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا، یعنی سورہ بقرہ میں جو ہے کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ لوگ جو ہے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حج کیا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی حج و عمرہ کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ دین ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے باقیات میں سے تھا، اگرچہ دین ابراہیمی بدل دیا گیا تھا۔ اہل حجاز میں شرک داخل ہو چکا تھا اور انہوں نے کعبۃ اللہ، صفا و مروہ اور حرم کے ارد گرد بت بنا کر نصب کر دیے تھے۔ ایک بادشاہ جسے عامر بن لحی الخزاعی کہا جاتا ہے کی وجہ سے شرک پھیلا تھا، یہی وہ شخص تھا جس نے دین ابراہیمی کو تبدیل کر دیا اور صائبہ و حام یعنی بتوں کے نام پر مویشی چھوڑنے کو رواج دیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے دین ابراہیمی کو تبدیل کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو حج ایک بار پھر ملت ابراہیمی پر لوٹ آیا، خالص توحید الہی پر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر، مشرکوں کے لیے یہ لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دینے والے ہیں، سورہ توبہ۔ اور فرمایا سورہ انفال میں وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں
حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں، اس کے متولی تو نہیں ہے مگر وہی جو متقی ہیں۔ اور فرمایا سورہ حج میں ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے اور اس مسجد الحرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے اس طرح بنایا ہے کہ اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی الحاد کجروی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب سے مزہ چکھائیں گے۔ اسی لیے اللہ عز و جل کا فرمان ہے فیہ آیات بینات، سورہ ال عمران میں اس میں آیات بینات ہیں۔ آیات بینات یعنی واضح علامات و نشانیاں ہیں جو کہ توحید الہی پر دلالت کرتی ہیں، اس طور پہ کہ یہ مبارک ہے اور یہ تمام جہانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ جو اس کا حج کرتا ہے وہ صحیح دین سیکھتا ہے، توحید سیکھتا ہے اور دنیا بھر کے مشرق و مغرب سے آئے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں سے ملتا ہے، اور یہ تمام عالم کے لیے ہدایت ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مقام ابراہیم وہ چٹان ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے جب تعمیر کو بلند کر رہے تھے، تو یہی چٹان آپ کو اوپر نیچے لے کر آتی اور آپ تعمیر کرتے جاتے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اسے شعائر میں سے بنا لیا کہ اس کے پاس نماز پڑھی جاتی ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورہ بقرہ میں فرمایا اور تم مقام ابراہیم کو مصلی یعنی جائے نماز بنا لو۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ تمام مشاعر ہیں جو مکہ کے ارد گرد ہیں کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے وقوف فرمایا تھا، یہ سب مقام ابراہیم ہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو کہ اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اس پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، نہ ڈرایا جائے گا، حتیٰ کہ پرندوں اور شکار تک کو نہیں ڈرایا جائے گا، بلکہ زمینی پیڑ پودوں تک کو حدود حرم میں نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ گھاس اور چارہ تک اگر سوکھ نہ گیا ہو تو نہیں کاٹا جائے گا۔ ہاں البتہ مویشیوں کو چرایا جا سکتا ہے لیکن اسے کاٹ کر جمع کرنا حرام ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جاہلیت تک میں جو اس میں داخل ہو جاتا اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، اگرچہ انسان اپنے باپ یا کسی قریبی کے قاتل تک کو وہاں مل جاتا تو اسے چھیڑ تک نہیں سکتا تھا یہاں تک کہ وہ حرم سے باہر نہ نکل جائے۔ اسی لیے فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو بھی اس میں کسی قسم کے ظلم کے ساتھ کسی الحاد کجروی کا ارادہ کرے گا، صرف نیت محض اپنے دل میں نیت بھی کرے گا کہ وہ حرم میں فساد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائے گا، اور اگر وہ اسے کرے گا اور اپنی نیت کو عملی جامہ پہنا کر نافذ کر دے گا تو اس کا کیا حل ہوگا؟ الیاذ باللہ، جو کوئی حرم میں ہو اسے اذیت دینا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی امان اور اس کے حرم میں ہے۔ حجاج اور عمرے کرنے والوں کی ایذا رسانی جائز نہیں اور نہ ان پر معاملات میں تنگی کرنا، بلکہ ان کی مدد کرنا اور مناسک حج کو مطلوبہ طریقے سے ادا کرنا ان کے لیے ممکن بنانا واجب ہے۔ پھر فرمان الہی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے۔ آیت کے اس ٹکڑے پر کلام ہم کر چکے ہیں۔ بعد میں فرمایا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز و بے پرواہ ہے۔ جس کسی نے حج کے وجوب کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، اسے توبہ کے لیے کہا جائے گا، اگر تائب ہو جائے تو بہتر ورنہ قتل کر دیا جائے گا، یعنی اسلامی حکومت یہ کرے گی۔ جبکہ جو حج کرنے پر قادر ہوں لیکن سستی کا مظاہرہ کرے تو اس سے اس کی ادائیگی کروائی جائے گی، اس پر لازم قرار دیا جائے گا کہ وہ فریضہ حج کی ادائیگی میں تاخیر سے کام نہ لے، جیسے کہ ابھی آپ نے حدیث سنی تعجلوا الى الحج یعنی الفریضہ فإن احدکم لا يدری ما يعرض له،
یعنی اس حج میں جلدی کرو، یعنی فریضے میں، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ بعد میں اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ چنانچہ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ۔ سورہ حج میں فرمایا یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہیں۔ اور مزید فرمایا ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ یہ اور جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی میں سے ہیں۔ من تقوی القلوب۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت دیں اور ہمیں اس میں جو بیان اور ذکر حکیم ہے اس سے نفع پہنچائے۔ اپنی اس بات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے استغفار کرتا ہوں۔ آپ بھی اس سے بخشش طلب کریں، بے شک وہ بہت غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان پر تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور میں اس کی توفیق عطا فرمانے پر اس کا شکر گزار ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو اور اس کے حکم کی بجاوری کرو، نافرمانی نہ کرو۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سن 9 ہجری میں مکہ فتح فرمایا تو آپ نے حج کو 10 ہجری تک مؤخر فرمایا، کیونکہ مشرکین بیت اللہ کا برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا کہ موسم حج میں لوگوں میں اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ بیت اللہ کا برہنہ طواف کر سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو مشرکین اور ان کے اعمال سے پاک فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سکھایا کہ کیسے حج کیا جاتا ہے اور مناسک کو ادا کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، البیہقی کی صحیح روایت کہ مجھ سے اپنے مناسک لے لو، یعنی حج کے مناسک سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب میں، کہ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اور اللہ جل وعلا فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ بقرہ میں، اور حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے تمام کرو۔ حج و عمرے کو تمام کرنے کا معنی ہے مطلوبہ طریقے سے اس کے مناسک ادا کرو جن میں کوئی نقص یا کمی نہ ہو، کیونکہ جس نے احکام حج و عمرے میں سے کسی چیز کی کمی کی تو وہ انہیں تمام کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ لازم ہے وہ مناسک حج و عمرہ کو مطلوبہ طریقے سے ادا کرنے والا ہو۔ بعض لوگ تساہل و سستی کرتے ہیں اور بس شکلاً تو حج کر رہے ہوتے ہیں مگر حقیقتاً حج نہیں کر رہے ہوتے، اس مطلوبہ طریقے کے مطابق حج نہیں کرتے بلکہ رخصتیں اور منفرد و شاذ اقوال کی ٹوہ میں رہتے ہیں، محض تفریح و مزے کی کرنے کی خاطر حج کی کوئی مشقت برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ حج تو جہاد ہے، لازم ہے کہ اس میں انسان کو تھکن کا سامنا ہوگا جس پر صبر کرنا ہوگا۔ بعض حجاج تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اے سی کے پاس ہی بیٹھے رہیں اور پرتعیش کمرے کے طالب ہوتے ہیں۔ حالانکہ حج کے احکام میں سے ہیں کہ مینا میں رات بسر کی جائے، تو اب مینا میں رات بسر نہیں کرتے مگر بعض حجاج، جبکہ باقی عمارتوں میں اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ انہیں مینا میں کوئی خاص جگہ نہیں ملی، بلکہ انہوں نے جگہ تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ انہیں تو بس عیش و آرام مطلوب تھا۔ البتہ اگر کسی نے واقعی مینا میں جگہ ملنے کی کوشش کی پھر اسے جگہ نہ ملی تو بھی وہ حجاج کے آس پاس ہی پڑاؤ ڈال دے، اگرچہ مینا سے کچھ باہر ہی ہو اور وہیں رات گزارے، کیونکہ فرمان الہی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورہ تغابن میں، کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی استطاعت بھر ڈرو، لہذا وہ حجاج کے پاس ہی رات گزاریں اگرچہ مینا سے باہر ہو۔ جیسا کہ جب مسجد نمازیوں سے بھر جاتی ہے تو انسان مسجد سے باہر نماز پڑھتا ہے اور دیگر نمازیوں کو دیکھ کر یا امام کو دیکھ کر اقتدا کرتا ہے، اسی طرح سے حج میں ہوتا ہے۔ جائز نہیں کہ انسان اس بارے میں سستی کا مظاہرہ کرے، بلکہ
مشقت اور تھکن پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کہ ہر دبلی سواری اونٹنی پر سوار ہو کر میرے پاس بکھرے بال و غبار آلود آئے ہیں۔ فرمایا بکھرے بال و غبار آلود یہ نہیں کہ مزے و تفریح کرتے ہو، سفر کی دھول کے ساتھ، پسینے اور تھکن کے آثار کے ساتھ تقرب الہی کے لیے۔ اور اس فرمان الہی میں اس بات پر بھی تنبیہ ہے کہ حج اور عمرے میں اخلاص ہونا لازمی ہے۔ اس کے ذریعے محض رضا الہی مطلوب ہو، نہ کہ ریاکاری اور دکھلاوا، نہ ہی کوئی دنیاوی طمع ہو، بلکہ محض رضا الہی مقصود ہو تاکہ اس کا یہ عمل عند اللہ مقبول ہو۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، جان لو کہ بہترین بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کیے جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تمہیں جماعت کو لازم پکڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، جو اس سے الگ ہوگا وہ جہنم میں الگ پڑا ہوگا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر صلاۃ اور خوب سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیج، اور ان کے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ ائمہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ کرام سے تو راضی ہو جا رضی اللہ عنہم، اور تمام تابعین اور جنہوں نے تا قیامت ان کی بطور احسن پیروی کی ان سے بھی۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت سے نواز، شرک اور مشرکین کو ذلیل کر دیں، دشمنان دین کو تباہ و برباد کر دیں یا رب العالمین۔ اس ملک اور تمام مسلمانوں کے ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دیں۔ اے اللہ ہم پر ہمارے بہترین لوگوں کو حکمران بنا، ہمارے شر پسند لوگوں کے شر کو ہم سے دور رکھ اور ہم سے روک دے۔ ہماری بدعمالی کے سبب سے ہم پر ایسے لوگ مسلط نہ فرمانا کہ جو نہ تجھ سے ڈرتے ہوں نہ ہم پر رحم کرتے ہوں۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما اور انہیں اس بات کی توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی خیر و بھلائی ہو۔ اے اللہ ان پر اپنی توفیق دراز فرما اور اپنی رعایت سے ان کی مدد فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت والوں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور برائی اور سب کی چیزیں منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اللہ کا عہد پورا کرو جب آپس میں عہد کرو، اور قسموں کو ان کے پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، حالانکہ یقیناً تم نے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن بنایا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو وہ تمہیں یاد رکھے گا، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو وہ تمہیں مزید دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔